الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ دے، صحیح عمل کرنے کی توفیق دے اور بدعات سے، گمراہی سے بچائے۔ بھائیو، جیسے کہ پچھلے درس میں ذکر ہوا کہ یہ جو اعمال یوم النحر کے ہیں، اس میں ترتیب کرنا تو سنت ہے بلکہ واجب کی کوئی علماء نے ذکر کیا، لیکن کیا کوئی کہے کہ کیا دم وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے؟ دم وغیرہ کیونکہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو جنہوں نے کہا نہیں ہے، انہوں نے کہا اگر ہوتا کچھ ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان کر دیتے، اور جنہوں نے واجب کہا انہوں نے یہ کہا کہ لم اشعر، اس نے کہا لا شعوری سے مجھ سے یہ ہو گیا، تو پھر علم عمد غیر عمد، عمد بولتے ہیں، عمد کا اور معنی ہے عمد، یعنی جان بوجھ کر یا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ انہوں نے اس میں بحث ہوئی، تو ہم اس میں نہیں ابھی زیادہ تفصیلات میں جاتے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں آپ کو جیسے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کسی کی قربانی آج نہیں ہو سکی اور اس نے رمی کر لیا، حلق کر لیا، جا کے اس نہا نہو کر خوشبو لگا، کپڑے پہنا، خوشبو لگایا، جا کے طواف کر لیا۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جیسے درس میں ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے کنکری ماری آگے، اس کے لیے آسانی ہوگی، کہیں سے گاڑی مل گئی، کپڑے جہاں بھی ہیں، تو پہنچ گیا مسجد الحرام، جا کے طواف سعی کر کے آگے، ابھی تک حلق نہیں ہوا، تو کیا اس کو ہم کہیں گے نہیں آپ نے پہلے حلق کرنا ہے پھر نہیں جانا ہے؟ تو ایسے پابند کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پابند شریعت نے اس طریقے سے کیا ہے یا نہیں۔ تو حدیث جو آپ کو سنائی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، صحابی کہتے ہیں فما سئل یومئذ عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، اس دن کوئی چیز کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی یوم النحر کو، یوم الحج الاکبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو، کوئی حرج نہیں۔ تو پھر ہم کیسے کسی کو پابند کریں؟ حتیٰ کہ ایک واقعہ تھا، ایک مصری پوچھ رہا تھا، بھائی مصر کا تھا، تو بعد میں اس نے کہا میں نے ہی کر لیا، پوچھا تھا لیکن جواب نہیں ملا، میں نے جا کے پہلے ہی طواف کر لیا، بھیڑ ایسی تھی جو مجھ کو ڈر تھا، میرے ساتھ کمزور ہیں، میں ادھر ہی چلا گیا کہ پہلے بھیڑ سے پہلے، کیونکہ ایسے بھی زمانہ تھا جس زمانے میں بس بھیڑ بڑھتی بالکل ہی بھیڑ ہو جاتی تھی طواف افاضہ میں، ٹھیک ہے، ابھی تو مختلف ترتیبوں سے کر رہے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو دم کے بارے میں یہ ذکر کرنا کہ دم ہے، یہ خیال کیا جائے، اس میں ہر آدمی فتویٰ نہ دے، یہ خیال کرے، دم کسی پر واجب کرنا حالانکہ شریعت نے نہیں کیا، تو یہ خیال کیا جائے۔ اچھا، ہم ذرا پیچھے واپس لوٹتے ہیں عرفات کا دن۔ عرفات کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ جمعہ بھی آ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے پوچھ رہے ہیں، مینا کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں عنوان میں، اس میں ذکر ہو رہا ہے کیا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، عرفات میں کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عرفات کے دن کے علاوہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، آپ یہ بھی سن لیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کو 8 تاریخ کو اشراق کے بعد ہی چلے، لیکن ابھی جیسے حاجی کا معلم کہتا ہے بسیں ہماری رات کو چلیں گی، تو یہاں کوئی پابندی ہے کہ نہیں پہلے نہیں جانا، ایسے نہیں آپ پابند کر سکتے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جانا۔ تو کوئی حاجیوں کے لیے پہلے میسر ہوا، پھر ایسے ہی وہاں عرفات میں، عرفات کے لیے بھی پہلے
محلے میں لے کر چلے جاتے ہیں، جیسے ان کا شیڈول ہوتا ہے جانے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ بھی رات سے لے گئے تو آپ چلے جائیں۔ ابھی باقی ایک مسئلہ رہ گیا، وہ جو عرفات کے بارے میں سوال پوچھ رہے تھے بھائی کہ جمعہ آ رہا ہے، تو علماء نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں پڑھا، تو کیا وہ جو لوگ 4 پڑھتے ہیں پڑھیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی، ایک اذان ہوئی، اقامت ہوئی، پہلے خطبہ، اور پہلی جماعت